بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العلي العظيم۔ بزرگان محترم، برادران اسلام، نونہالان قوم، عفت ماں پردہ نشین مائیں اور بہنیں، آج کا یہ جلسہ دستار بندی ہے اور جامعہ تجوید الفرقان کہ جن طلباء نے حفظ قرآن کریم کی عظیم سعادت حاصل کی ہے، ان کا آخری سبق سن کر کے ان کے حفظ قرآن کریم کی تکمیل کرائی جائے گی اور اس بابرکت مجلس میں ہم سب کی حصہ داری کا موقع جامعہ تجوید الفرقان کے ارباب انتظام کی جانب سے دیا گیا ہے، جو ہمارے لیے باعث سعادت ہے اور ہم سب ارباب جامعہ کے ممنون اور مشکور بھی ہیں۔ وقت کی قلت ہے، بہت مختصر سا وقت اس ناچیز کے حصے میں آیا ہے، اس لیے تھوڑی سی باتیں آپ کے سامنے عرض کی جا رہی ہیں۔ یہ تھوڑی سی بات محض بات ہے، ایک سما خراشی ہے، ایک آشفتہ بیانی ہے، لیکن اس التجا کے ساتھ اور اس استدعا کے ساتھ کہ آپ اس ناچیز کی سما خراشی اور آشفتہ بیانی کو تھوڑی دیر برداشت کر لیں، اور اگر کچھ توجہ کے ساتھ سن لیں تو ناچیز پر احسان ہوگا، اور اگر دل میں بھی جگہ دے دیں تو پھر اس کے صلے میں میرے پاس تو کچھ نہیں ہے دینے کے لیے، بارگاہ خداوندی میں آپ کے حق میں دعائے خیر کروں گا۔ میں جو گفتگو کرنے جا رہا ہوں اس مختصر سے وقت میں، اس کا عنوان موجودہ حالات اور ہماری ذمہ داریاں۔ ہمارے ملک کے جو حالات ہیں اور ہمارے جو حالات ہیں اور ہم جن لوگوں کے درمیان رہتے اور بستے ہیں، ان کے جو حالات اور خیالات ہیں، اور جن لوگوں کے دور اقتدار میں اور دور حکمرانی میں ہم لوگ رہ رہے ہیں اور بس رہے ہیں، ان کے حالات، ان کے خیالات، ان کے عزائم، ان کے منصوبے، یہ سب ہمارے سامنے ہیں۔ انہی سب کے مجموعے کا نام موجودہ حالات، ملک کے حالات ہیں۔ حالات پر روشنی ڈالنے کا موقع نہیں ہے، لیکن میں نے حالات اور حالات کی پیداوار اور اس کے اسباب، اس کے عوامل کا ایک نقشہ کھینچنے کی کوشش کی ہے۔ ملک کے موجودہ حالات کے تحت
حالات کی ایک کڑی کا ذکر کر رہا ہوں، جو کڑی اہم بھی ہے اور بنیادی بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں بہت تیزی سے اور بڑی چالاکی سے، دونوں لفظ پہ آپ غور کریے گا، بہت تیزی سے اور بڑی چالاکی سے ایک کوشش ہو رہی ہے۔ وہ کوشش ہے تبدیلی کی، پریورتن کی، چینجنگ کی۔ اب یہاں پر آپ کی جانب سے دو سوال ہونا چاہیے، آپ کے ذہن میں دو سوال پیدا ہونا چاہیے۔ اگر آپ ملک کے موجودہ حالات اور ہماری ذمہ داریاں اور اپنی ذمہ داریاں کے حوالے سے حساس ہیں اور سینسٹیو ہیں اور اس سلسلے میں ذرا بھی فکر مند ہیں، تو میں نے جو بات عرض کی ہے کہ ہمارے ملک میں بہت تیزی سے اور بڑی چالاکی سے چینجنگ اور پریورتن کی کوشش کی جا رہی ہے، تو دو سوال پیدا ہونا چاہیے۔ ایک سوال یہ ہے کہ اس چینجنگ کو اور اس پریورتن کو اور اس تبدیلی کو اور اس بدلاؤ کو کون لوگ بڑی تیزی اور چالاکی سے لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کیا ہے وہ چینجنگ اور کیا ہے وہ تبدیلی، کیا ہے وہ پریورتن؟ یہ دو سوال۔ ان دو سوالوں کا مختصر سا جواب، جب ملک آزاد ہوا اور ساتھ ہی تقسیم بھی ہوا، تقسیم کے نتیجے میں ملک کے اندر جو المناک حالات پیدا ہوئے، ان سب کے باوجود ایک طبقہ، ایک گروہ ایسا تھا جس کی سوچ یہ تھی کہ اس آزادی کے نتیجے میں اور اس تقسیم کے نتیجے میں جو کچھ ہونا چاہیے تھا اور جو کچھ ہمارے ہاتھ میں آنا چاہیے تھا وہ آیا نہیں۔ پھر انہوں نے بڑی خاموشی سے اپنی پالیسی، اپنا ایجنڈا اور اپنے نظریات اور اپنی آئیڈیالوجی اور اپنے وچار، ان تمام کے لیے افراد تیار کرنے اور ذہن سازی کرنے کی بڑی محنت کی۔ اپنی اس محنت میں وہ کامیاب ہو گئے، لیکن چینجنگ نہیں آ رہی تھی، تبدیلی نہیں آ رہی تھی، کیونکہ ان کے پاس دو بڑی کمزوریاں تھیں۔ ایک کمزوری یہ تھی کہ انہیں سیاسی برتری حاصل نہیں تھی ملک کے اندر، اور حکومت اور اقتدار میں ان کی حصہ داری جیسی ہونی چاہیے تھی ویسی نہیں تھی۔ ہماری بدقسمتی سے اور ہماری بے فکری سے چند سال پہلے اس طبقے کو ملک کے اندر سیاسی برتری بھی حاصل ہو گئی اور اقتدار میں پوری حصہ داری بھی حاصل ہو گئی۔ یہی طبقہ ہے جو اس چینجنگ اور اس پریورتن کو لانے کے لیے بڑی تیزی اور چالاکی سے کوشش میں مصروف ہے۔ آپ کو سمجھ جانا چاہیے۔ چینجنگ لانے والے طبقے کا میں نے ذکر کر دیا، تبدیلی لانے والے کا میں نے تذکرہ کر دیا۔ اب دوسرا سوال، کون سی چینجنگ، کون سی تبدیلی، کیسا پریورتن اور کیسا بدلاؤ ہمارے ملک میں آ رہا ہے؟ تو ایک جملے کے اندر اس کو بھی بتا دیتا ہوں۔ یہ چینجنگ اور یہ تبدیلی، یہ پریورتن اور بدلاؤ، یہ وچاروں کا بدلاؤ ہے، نظریات کا بدلاؤ ہے، آئیڈیالوجیکل چینجنگ، ویچارک پریورتن اور نظریاتی تبدیلی کی کوشش ہے۔ نظریہ بدلا جا رہا ہے،
सोच बदली जा रही है, जहन बदला जा रहा है। ये जहनी और फिक्री, नज़रियाती और आइडियालॉजिकल तब्दीली और चेंजिंग की उस तबके की जानिब से कोशिश की जा रही है। अब आप कहेंगे कि इस कोशिश से और बहुत तेज़ी के साथ में इस तबके की जानिब से जो चेंजिंग हो रही है, उसका एग्जाम्पल और उसकी मिसाल, तो उसका एग्जाम्पल और उसकी मिसाल भी आप सुन लीजिए। जानवरों के तकद्दुस के नाम पर, जानवरों की आस्था के नाम पर और जानवरों के साथ दया के नाम पर इंसानियत की पामाली और इंसानों की बेहुरमती और इंसानों के खून की अर्जानी और दाढ़ी और टोपी, बुर्का और हिजाब और इस्लामी शनाख्त और पहचान वालों को रास्ता चलते तंज के तेज़ और तुंद तीर जो चलाए जा रहे हैं और जो फप्तियाँ कसी जा रही हैं और जो जुमले कसे जा रहे हैं, और इसी के साथ कुछ स्लोगन और कुछ नारे हैं जो एक ख़ास तबके को छेड़ने के लिए और एक ख़ास तबके के हवाले से कहे जाते हैं, सुनाए जाते हैं कि रहना है तो ये बोलना है और ये करना है। समाजी ताना बाना की कमज़ोरी, समाजी हम आहंगी के ख़ात्मे की कोशिशें, दरारें, खलीजें, एक दूसरे से बदगुमानियाँ, अदम बर्दाश्त, अदम तहम्मुल, एक दूसरे को न देखने की ज़हनियत और मेंटेलिटी। बहुत जल्दी नहीं है। अच्छा, ईमान का आज़ाद दिया है। हाँ? इन्होंने इतना आज़ाद दिया, जल्दी नहीं है बहुत। नहीं, 10 मिनट कहा था उन्होंने। जो माल है, अभी बता, इसी कहा कि गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि पुराने एजेंसियों को न छेड़ा जाए। तो आप कहाँ करना है? ये जो बातें हुई हैं, ये जो तसादुम की, टकराव की, अदम तहम्मुल की, अदम बर्दाश्त की, छेड़छाड़ की और धर्म और मजहब की बुनियाद पर शनाख्त और पहचान की के ताल्लुक से जो छेड़छाड़ की बात है, यही इस चेंजिंग, तब्दीली और बदलाव के आसार और नताइज हैं। यही हमारे मुल्क के हालात हैं, यही हमारे मुल्क की वो पोजीशन है जिसने सिर्फ मुसलमानों को नहीं बल्कि इस मुल्क में रहने और बसने वाले तमाम इंसाफ पसंद तबकों को मुस्तरिब और बेचैन कर रखा है। अब अगरचे हजरत ने कहा कि बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं है, लेकिन फिर भी जल्दी तो है। अब आगे की बात, मुल्क के हालात का जो मैंने नक्शा खींचा और जो बताया और जो आप जानते हैं। अब हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं हालात के तनाजुर में, और हालात को बता देने के बाद में अब जो अर्ज़ करना है वो ये है कि हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं। लेकिन जिम्मेदारियों से पहले एक बात और समझने की ज़रूरत है। उस बात को समझे बगैर जिम्मेदारियों का तायुन नहीं हो पाएगा। वो क्या? मुल्क के मौजूदा हालात को लेकर मुस्तकबिल के हवाले से, फ्यूचर के हवाले से, आने वाले दिनों के हवाले से हम लोगों के दरमियान में दो तरह के जहन के लोग हैं। यानी मुल्क के मौजूदा हालात ने मुस्तकबिल के हवाले से दो तरह के जहन बना दिए हैं और दो तरह के जहन वाले लोग हैं। इन दो तरह के जहन वाले लोगों के बारे में दो चार जुमलों में मैं आपको बता करके आगे बढ़ता हूँ। एक जहन वो है
ایک ذہن وہ ہے جو ملک کے موجودہ حالات اور سیاسی اور حکمرانی دونوں کی بالادستی ہے، اور دونوں کی طاقت اور قوت کے بل پر جس چینجنگ کی، جس نظریاتی چینجنگ کی، نظریاتی تبدیلی کی کوششوں کی بساط بچھائی جا چکی ہے، شطرنجی چالیں چلی جا چکی ہیں، اسے فائنل ٹچ دینا ہے۔ اور سب سے بڑی ضرورت جو ان کی ہے، اپنی ان تمام پالیسیوں کو اور نظریات کو سنویدھان اور ملک کے آئین کے تحت میں لانا ہے۔ ان سب کے نتیجے میں دو ذہن بنے ہیں۔ ایک ذہن وہ ہے جو خوف، ڈر، دہشت، مایوسی، نا امیدی اور قنوطیت کا شکار ہے۔ یہی نہیں بلکہ وہ اس حد تک ذہنی پستی کا شکار ہو چکا ہے اور ذہنی طور سے اس حد تک مفلوج ہو چکا ہے کہ حالات کے حل کے لیے حل کے لیے صحیح تدبیریں سوچنے کی صلاحیت بھی کھو بیٹھا ہے۔ آپ بات کو غور سے سنیں، یہ بات ہلکی پھلکی نہیں ہے، یہ ہماری بات ہے، آپ کی بات ہے، آنے والی نسلوں کی بات ہے، ہر گھر کی بات ہے۔ ان حالات کے نتیجے میں دو طرح کے ذہن والے لوگ ہیں ہمارے درمیان میں، ہم لوگوں میں۔ ایک وہ ہے جو اس قدر قنوطیت کا، مایوسی کا، نا امیدی کا، ڈر کا، خوف کا، دہشت کا شکار ہو چکا ہے کہ اس نے حالات اور مسائل کے حل کے لیے صحیح تدبیریں سوچنے کی صلاحیتوں سے بھی محرومی اور دوری اختیار کر رکھی ہے۔ ایک طبقہ یہ ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جس کے سامنے حالات بھی ہیں، مسائل بھی ہیں۔ ہاں آواز تو آ رہی ہے نا؟ جس کے سامنے حالات بھی ہیں اور جس کے سامنے مسائل بھی ہیں، لیکن وہ طبقہ حالات اور مسائل کی بنیاد پر حالات اور مسائل سے وہ نا امید نہیں ہے، حالات اور مسائل سے کی بنا پر وہ مایوسی کا شکار نہیں ہے، بلکہ وہ پر امید ہے اور اپنی صلاحیتوں کے صحیح استعمال کے لیے کوشاں بھی ہے۔ وہ یہ جانتا ہے، جذبات کی بنا پر نہیں یا سپنوں اور خواب کی بنا پر نہیں، وہ جانتا ہے کہ بد سے بدتر حالات کی خرابی اور ابتری چاہے جس درجے کو پہنچ جائے، حالات یکساں نہیں رہتے۔ اندھیری رات آتی ہے تو دن کا اجالا بھی آتا ہے۔ اگر ظلمت کی آندھیاں چلتی ہیں تو شانتی کا سورج طلوع ہوتا ہے۔ مظلوم ہمیشہ مظلوم نہیں رہتا، ناانصافیوں سے محروم طبقہ ہمیشہ ناانصافیوں کا شکار نہیں رہتا، کمزور ہمیشہ کمزور نہیں رہتا، دبا کچلا ہمیشہ دبا کچلا نہیں ہوتا۔ قدرت اس کو بھی سر اٹھانے کا موقع دیتی ہے۔ یہی تاریخ ہے، یہی سچائی ہے۔ ہم میں کا ایک طبقہ ان تاریخی حقائق کی بنیاد پر انسانی تاریخ کے تناظر میں موجودہ حالات کو لے کر کے مایوس نہیں ہے۔ یہ دو ذہن کے لوگ ہیں، ان دونوں ذہن کے لوگوں کو آپ سامنے رکھیے۔ اب میں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ذمہ داریوں کی بات کرتا ہوں۔ اسی طبقے کی ذمہ داری ہے، اسی طبقے کی
چاہے یہ طبقہ طبقہ علماء میں سے ہو، اور چاہے یہ طبقہ طبقہ دانشوران میں سے ہو، چاہے یہ طبقہ صاحبان جبہ و دستار میں سے ہو، اور چاہے یہ طبقہ صاحب لوح و قلم میں سے ہو، یہ طبقہ چاہے خانقاہوں میں رہتا اور بستا ہو، اور چاہے یہ طبقہ لوگوں کے درمیان میں رہتا اور بستا اور اٹھتا اور بیٹھتا ہو، اسی طبقے کی ذمہ داری ہے۔ اب آپ کی جانب سے پھر ایک سوال ہونا چاہیے کہ کیا ذمہ داری ہے؟ تو صاحب ذمہ داریوں کا دائرہ تو بہت وسیع ہے۔ حالات کی نزاکتیں اور حالات اور مسائل کا پھیلاؤ جتنا زیادہ ہے، ذمہ داریوں کا دائرہ بھی اتنا ہی وسیع ہے، ذمہ داریوں کی جزیات بھی اتنی ہی وسیع ہیں، ذمہ داریوں کے زاویہ عمل بھی اتنے ہی زیادہ ہیں۔ سب کو تو بیان نہیں کیا جا سکتا، سب کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میں دو چیزوں کو بیان کر رہا ہوں، اور انہی دو چیزوں کے بیان کرنے پر میری بات ختم ہو جائے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو موضوع میں نے اختیار کیا ملک کے موجودہ حالات اور ہماری ذمہ داریاں، وہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ہماری ذمہ داری دو طرح کی ہے۔ جو طبقہ پر امید ہے اس کی ذمہ داری، اور اس کی ذمہ داری میں سے دو باتیں میں یہاں پہ بیان کر رہا ہوں۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نا امید طبقے کو، مایوس طبقے کو، قنوطیت کے شکار طبقے کو، خوف دہشت میں مبتلا طبقے کو، بات میں طبقے کی کر رہا ہوں، بات میں ملت کے ایک حصے کی کر رہا ہوں، بات میں مسلمانوں کی کر رہا ہوں، بات دیوبندیت کی نہیں ہے، بات بریلویت کی نہیں ہے، بات وہابیت کی نہیں ہے، بات جماعت اسلامی اور مودودیت سے تعلق رکھنے والوں کی نہیں ہے، بات خانقاہوں سے تعلق رکھنے والوں کی نہیں ہے، جماعت اور جماعتیوں کی بات نہیں ہے، جمعیتوں کی بات نہیں ہے، بات ملت کے ایک طبقے کی ہے، مسلمانوں کے ایک گروہ کی ہے، مسلمانوں کے ایک حصے کی ہے۔ ہمارا موضوع سخن اور ہمارا دائرہ عمل اور ہماری فکر کا فوکس ان تمام لوگوں پر، ان تمام حد بندیوں سے اوپر اٹھ کر کے ہونا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس طبقے سے ہم یہ بات کہیں کہ دیکھو، اتار چڑھاؤ، عروج و زوال، تخت و تاج، اقتدار و حکمرانی، یہ وہ چیز ہے جو ہمیشہ گردش میں رہی ہے، ہمیشہ گردش میں رہی ہے، اور حالات کی خرابی سے اور حالات کی خرابی کا حل بظاہر ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، یعنی اپنے ضعف و کمزوری کی بنا پر ہمیں اس موقع پر کلمہ گو ہونے کی بنیاد پر اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور ایمان کی بنیاد پر اور آخری رسول کی امت میں ہونے کی بنیاد پر ہم کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے، اور اپنے اس یقین کو دوبارہ تازہ کر لینا چاہیے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اس کے حکم سے ہوتا ہے، اس کی مشیت سے ہوتا ہے، اس کے آرڈر سے ہوتا ہے۔ وہ کمزور کو طاقت عطا کر دے اور طاقت والے کو بے دست و پا کر دے، اور ظالم کا حشر عبرتناک بنا دے، اور مظلوم کی داد رسی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، اس کے یہاں کسی چیز میں دیر نہیں۔ اس لیے تم مایوسیوں کا شکار مت ہو جاؤ، مایوسیوں کا شکار نہ ہو۔ مایوسی کفر ہے، قنوطیت کفر ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو، باعمل ایمان والے ہو تو تم سربلند رہو گے۔ سربلندی کی نسبت تمہارے ساتھ میں ایمان و عمل کے حوالے سے خالق کائنات نے کی ہے، جو دوسروں کو تخت و تاج عطا کرتا ہے۔ ہمیں اس مایوس طبقے سے، ایمان کے حوالے سے، کلمے کے حوالے سے، سنت اور شریعت کے حوالے سے، اور سرفروشان اسلام کی ایثار و قربانی کے حوالے سے ان کے دلوں کے اندر ایمان اور یقین کی شمع روشن کرنا چاہیے۔
اور ان سے کہنا چاہیے کہ آؤ مایوسیوں کے دلدل سے نکل کر کے، مایوسیوں کے دلدل سے نکل کر کے، خوف اور دہشت کے دلدل سے نکل کر کے آؤ اور انسانوں کے درمیان رہ کر کے انسانیت کا سرغ دو، انسانی تعلقات کو استوار کرو، جوڑ پیدا کرنے کی بات کرو۔ اور کچھ لوگوں نے یہاں کے سائلنٹ گروپ، ہمارے ملک کا ایک بڑا طبقہ ہے برادران وطن کا، جو آج کے حالات میں بھی سب کچھ کو دیکھتے ہوئے بھی سائلنٹ ہے، خاموش ہے، وہ اس طرح کی جارحانہ آئیڈیالوجی اور جارحیت مبنی کسی پالیسی کا ہمنوا نہیں ہے۔ آؤ ہم اٹھیں، مایوسی سے نکل کر کے اس سائلنٹ طبقے کو اپنا ہمنوا بنا کر کے اپنی آواز میں طاقت اور قوت پیدا کریں۔ ہمیں اس طبقے سے اس بات کو کہنا ہے۔ جب ہم اس بات کو کہیں گے تو اس میں حرکت پیدا ہوگی۔ اب اگلا قدم اور دوسری ذمہ داری جو میں نے کہی تھی، پہلی ذمہ داری تو اس طرح سے ہم ادا کریں، دوسری ذمہ داری ہے اس موقع پر کہ ہم اتحاد کی اور اتفاق کی اور اجتماعیت کی دعوت دیں۔ لیکن یہاں پر رکیے، جب ہم کبھی بھی اتحاد ملت کی بات کرتے ہیں اور اتفاق کی بات کرتے ہیں تو ہم میں سے کچھ جذباتی قسم کے لوگ یہ سوچ لیتے ہیں کہ اب دیوبندیت، بریلویت، وہابیت، مودودیت، تبلیغیت، جمعیتی، خانقاہی، یہ سب کے سب ختم ہو جائے گا اور ہم سب کے سب جو ہے ان تمام ٹائٹلز کو، ان تمام سائن بورڈوں کو اور ان تمام شناخت اور پہچان کے حوالوں کو یکسر مسترد کر کے، پسے پش ڈال کر کے، دفن کر کے ایک ہو جائیں گے اور ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو جائیں گے۔ جی نہیں، یہ عملاً ناممکن بات ہے، یہ عملاً ناممکن بات ہے۔ اس لیے میدان عمل میں اور کام کرنے والے لوگ ہمیشہ اس کام کو کرتے ہیں جو سہل اور آسان ہو اور جس کا نتیجہ حاصل ہونے میں زیادہ دیر نہ لگے۔ ممکن العمل چیز پر ہمیں محنت کرنی چاہیے۔ اس لیے یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہوں۔ ہماری اتفاق کی دعوت کا مطلب اور ہماری اتحاد کی دعوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ٹائٹلز ختم کر دیے جائیں، یہ ختم نہیں ہوں گے، یہ ختم نہیں ہوں گے۔ پھر کیسی اتحاد کی دعوت، کیسے اتفاق کی دعوت؟ آپ صاحب فلاں سے تعلق رکھتے ہیں، آپ فلاں سے تعلق رکھتے ہیں، آپ فلاں سے تعلق رکھتے ہیں۔ جی دعوت ہے، دعوت ہے، اور اس دعوت کی بنیاد پر اسی ملک کے اندر بڑے سے بڑی کامیابیاں حاصل کی گئی ہیں، بڑے ٹارگٹ کو حاصل کیا گیا ہے۔ اس کی مثال موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ کس طرح کی اجتماعیت کی دعوت دیں؟ اجتماعیت کی دعوت ہماری دو بنیادوں پر ہونا چاہیے، دو بنیادوں پر۔ باقی اور تمام تفریقی کی چیزیں اگر ہیں، الگاؤ کی چیزیں ہیں، وہ اپنی جگہ پر۔ ہم دعوت دے رہے ہیں اجتماعیت کی دو بنیادوں پر۔ پہلی بنیاد، اگر ہمارا کوئی معاملہ اور مسئلہ ایسا ہے جو معاملہ اور مسئلہ ملت کی بنیاد پر ہے، مذہب کی بنیاد پر ہے، اسلام کی بنیاد پر ہے، چاہے وہ مسئلہ مدرسوں کا مسئلہ ہو، چاہے وہ مسئلہ مسجدوں کا مسئلہ ہو، چاہے وہ مسئلہ اذان کا مسئلہ ہو، چاہے وہ مسئلہ قرآن کی آیات کا مسئلہ ہو، چاہے وہ مسئلہ داڑھی ٹوپی کا مسئلہ ہو، چاہے وہ مسئلہ حجاب اور برقعے کا مسئلہ ہو، چاہے وہ شاعر اسلام کی شناخت اور پہچان کا مسئلہ ہو، چاہے وہ مسلم پرسنل لا کا مسئلہ ہو، اور چاہے وہ ہندوستان کے آئین اور دستور میں چھیڑ چھاڑ کا مسئلہ ہو۔ یہ وہ مسائل ہیں جن مسائل میں ہم ملت کی بنیاد پر، ہم مذہب کی بنیاد پر ایک ہو کر کے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ وہاں پر ہماری آواز ایک ہونی چاہیے، وہاں پر ہمارا موقف ایک ہونا چاہیے، وہاں ہم کندھوں سے کندھا ملا کر کے ایک ساتھ کھڑے ہو کر کے اتحاد اور اتفاق کا ثبوت دیتے ہوئے مشترکہ کوشش کا ایکشن پلان بنا کر کے ہم سامنے آئیں گے تو ہم اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی ادا کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ اور اس بنیاد پر ہمارا اتحاد ہوا ہے اور انشاءاللہ اور مزید مضبوط ہو سکتا ہے، بشرطے کی کوشش کی جائے۔ ملت کی بنیاد پر
مذہب کی بنیاد پر ہمارے جو مشترکہ مسائل ہیں ان مسائل پر ہم اکٹھا کریں. ہمارے جو اپنے ٹائٹل ہیں، ہمارے جو اپنی شناخت ہے، ہماری جو اپنی پہچان ہے، ہمارا جو مسلک ہے، ہمارا جو مشرب ہے، ہمارا جو اس طرح کی دیگر باتیں اور چیزیں ہیں وہ اپنی جگہ پر، اور ہم اس چیز کو اختیار کریں. دوسری چیز ایک تو بنیاد یہ ہے اجتماعیت کی. دوسری بنیاد کیا ہے؟ دوسری بنیاد یہ ہے کہ کبھی کبھی ایک سچی بات آئی ہے. کہاں سے آئی ہے؟ مدرسے والوں کی جانب سے. تو تبلیغی جماعت والے کہہ رہے ہیں کہ بھیا ہم اس کو نہیں مانیں گے، یہ تو مدرسے والوں کی طرف سے آئی ہے تو مدرسے والے اس کو مانیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تبلیغی جماعت کی طرف سے ایک بات آئی ہے، اب مدرسے والے اس کو اس لیے نہیں مان رہے ہیں کہ وہ تو تبلیغی جماعت والوں کی طرف سے آئی. جمعیت والوں کی طرف سے ایک بات آئی، اس وجہ سے نہیں مانی جا رہی ہے کہ ہم جمعیتی نہیں ہیں، ہم جمعیتی نہیں ہیں، ہم جماعتی نہیں ہیں، ہم فلاں نہیں ہیں، یا ہم فلاں ہیں. بات سچی ہے لیکن ہمارے حلقے سے نہیں اٹھی ہے، اس لیے ہمارے گلے سے نیچے نہیں اتر رہی ہے. وہی بات اگر ہمارے حلقے کی جانب سے آ جائے، ہمارے پیر کی جانب سے آ جائے، ہماری خانقاہ کی جانب سے آ جائے، ہمارے مرکز کی جانب سے آ جائے تو آمنا صدقنا ہے. اور وہی بات اگر دوسرے حلقے کی جانب سے آ جائے تو محض حلقہ بدلنے کی وجہ سے ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. ہماری سوچ میں تبدیلی ہونی چاہیے. یعنی باتوں کے قبول کرنے اور باتوں کو رد کرنے اور باتوں کو نکار دینے کی بنیاد ذاتی پسند ناپسند، فرقے اور مسلک کی بنیاد پر پسند ناپسند، مسلک اور مشرق کی بنیاد پر پسند ناپسند نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بات کی صداقت اور بات کی سچائی کی بنیاد پر اس کو قبول کرنے کا مزاج بننا چاہیے. اجتماعیت کی یہ دو بنیادیں جس دن ہموار ہو جائیں گی اور سچائی اور صداقت کو قبول کرنے کا مزاج جس دن ہمارا اور آپ کا یہ بن جائے گا، انشاءاللہ اس دن ہمارے معاملات اور مسائل حل ہوں گے اور ہم اپنی ذمہ داریوں کو بڑی خوبی کے ساتھ ادا کرنے کی پوزیشن میں ہو جائیں گے. یہ میری گزارش تھی، سما خراشی تھی موجودہ حالات اور ہماری ذمہ داریوں کے تحت جو میں نے پیش کی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. یہی آئین قدرت ہے، یہی اسلوب فطرت ہے، یہی آئین قدرت ہے، یہی اسلوب فطرت ہے جو ہے راہ عمل میں گامزن محبوب فطرت ہے، محبوب فطرت ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اسلام کی فطرت میں قدرت رکھتی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت رکھتی ہے، اس نہیں گزرے گا